رحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا۔ تمام احباب درود پاک پڑھ لیجئے بھائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نماز اچھی ہے، نماز اچھی ہے، نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، حج اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی ہے۔ نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، حج اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی ہے، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، حج اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی ہے، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ، آواز نہیں آئی، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ۔ پھر دھیان سے سنیے، نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، حج اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی ہے، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور ایک بڑا خوبصورت واقعہ نبی علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا ہے کہ ایک دفعہ مدینہ المنورہ میں اطلاع دی گئی کہ مکے سے دشمن حملہ کرنے کے لیے پھر آ رہے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں آ رہے ہیں کہ ان کو روکنا مشکل۔ چنانچہ صحابہ سے مشورہ کیا تو یہ بات طے ہوئی کہ مدینے کے چاروں طرف ایک کھائی کھود دی جائے، تاکہ اس کھائی کے اندر کی طرف ہم رہیں، باہر کی طرف دشمن رک جائے۔ چنانچہ نشاندہی کر کے کھائی کی کھدائی شروع ہو گئی، جس کو جنگ خندق کہتے ہیں۔ اس واقعے کو بڑے دھیان سے سنیے گا، بس یہی واقعہ سنا کے اپنی گفتگو ختم کر دوں گا، تاکہ جو مہمان علماء آئے ہوئے ہیں ہمارے پاس دور دور سے، ان کی بات جو ہے آپ حضرات سن سکیں۔ تو خندق جب کھدائی ہو رہی تھی تو ان دنوں میں گرمی بہت تھی، اور ساتھ میں قحط پڑا ہوا تھا، کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا۔ ایک کھجور دو دو تین تین صحابہ کو دی جاتی تھی کہ بھی اس کو بانٹ کے کھا لیا۔ تو چاروں طرف جب خندق تیار ہونے کے قریب آ گئی، دشمن بھی قریب آ رہا تھا، تو صحابہ نے اطلاع دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ ایسی ہے جہاں پتھر ٹوٹ نہیں رہے، زمین میں بہت بڑی سلیب ہے پتھر کی، ایک وہ ٹوٹ نہیں رہی۔ تو نبی علیہ السلام خود موقع پہ پہنچے۔ اندازہ لگائیے گا کہ دنیا کا افسر ہوتا، دنیا کا جرنل ہوتا، دنیا کا کوئی صدر ہوتا، تو پہلے جا کے ناراضگی کا اظہار کرتا کہ اتنے دن سے تم نے یہ کام نہیں کیا، تمہاری وجہ سے نقصان ہو سکتا ہے، یہاں سے دشمن اندر آ سکتا ہے، کچھ بھی کہتا۔ لیکن نبی علیہ السلام موقع پہ پہنچے، آپ علیہ السلام نے وہ ہتھوڑا اپنے ہاتھ میں پکڑا۔ ایک بات آپ کو یہاں سمجھاتا چلوں، ماشاءاللہ میں ابھی مالدہ بھی گیا تھا بنگال۔ ایک بات آپ سب کو سمجھا دوں، جو مولوی ہیں وہ بھی سمجھ لیں، اور جو مولوی نہیں ہے وہ بھی سمجھ لیں۔
اللہ کے بعد روئے زمین پر کس کی ذات سب سے زیادہ معتبر ہے؟ کس کی ذات؟ محمد الرسول اللہ کی۔ کس کی بھائی؟ زور سے بولیے، کس کی؟ ہاں، کئی جاہل بحث کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب تھا یا نہیں تھا، کچھ کہتے ہیں اتنا تھا، کچھ کہتے ہیں اتنا تھا۔ جن کو استنجا پاک کرنا نہیں آتا وہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہاں مفتی خالد صاحب بیٹھے ہیں، ان کو بعد میں پکڑ لینا میرے جانے کے بعد۔ جنگ بدر کی رات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیر کرنے کے لیے نکلے، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ کوئی بات، جو واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں دھیان سے سن لو۔ چلتے چلتے نبی علیہ السلام ایک جگہ رکے، اپنی چھڑی زمین پہ لگائی، فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں صبح کو ابو جہل نے گرنا ہے، اس کی گردن اتاری جائے۔ چند قدم اور آگے چلے، فرمایا یہاں پر امیہ ہلاک ہوگا صبح۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہر ایک بندے کی ایک اوقات ہوتی ہے، ایک حیثیت ہوتی ہے، ایک رتبہ ہوتا ہے۔ ہماری بھی ایک اوقات ہے، ایک حیثیت ہے۔ تھانے دار ہوتا ہے نا، تھانے میں اس کا ایک دائرہ ہوتا ہے، وہ اپنے دائرے سے باہر کچھ نہیں کر سکے۔ ضلع کا مالک ہوتا ہے نا، ڈی ایم، اس کا بھی ایک لکیر کھینچی ہوئی، اس کے دفتر میں نقشہ لگا ہوا ہے، وہ اس لکیر سے پرلی طرف کچھ بھی نہیں ہے، جیسے ہی اس کی لکیر کے ادھر گیا ختم، اس کا کوئی حکم نہیں چلے۔ اسی طرح ملک کا چاہے صدر ہو، ہر ایک بندے کا ایک دائرہ ہو۔ تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں اپنے دائرے کا خیال رکھنا ہے۔ کس کا خیال رکھنا ہے بھائی؟ کہ ہمارا دائرہ کتنا ہے، کتنی ہماری اوقات ہے، کیا ہماری حیثیت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، نبی کیا ہے، نبی کی کیا اہمیت ہوتی ہے، نبی کا کیا رتبہ ہوتا ہے، وہ ایک نبی بتا سکتا ہے، کوئی دوسرا عام بندہ نہیں بتا سکتا۔ اور ہمارے پیغمبر علیہ السلام جب آئے تو تمام نبی جا چکے تھے، اس لیے اللہ نے یہ ذمہ کس کے لیے رکھا؟ اللہ نے یہ ذمہ خود اپنے اوپر لے لیا کہ ہم بتائیں گے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کتنا بلند کیا گیا۔ اب یہ ذمہ کس کے پاس چلا گیا جی؟ اللہ کے پاس۔ تو دنیا میں سارے کان کھول کے سن لو، مولوی ہو چاہے غیر مولوی، نبی علیہ السلام کی شان کو تولنے کی کوشش کرنا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دائرے کو باندھنے کی کوشش کرنا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بتانے کی کوشش کرنا کہ ان کے پاس کیا تھا کیا نہیں تھا، وہ بندہ اسلام سے خارج سمجھا جائے گا، کیونکہ محمد الرسول اللہ اللہ کے نائب ہیں۔ اللہ کے بعد اگر کوئی کائنات میں ہے تو صرف محمد الرسول اللہ۔ شیخ سعدی نے بہت کچھ لکھا تھا، پھاڑ دیا، پھر آخر ایک شعر لکھا اور فرماتے ہیں میرے دل کو تسلی ہوگی۔ کیا لکھا؟ فرماتے ہیں باز از خدا بزرگ توئی، القصہ مختصر۔ فرماتے ہیں کہ میرے دل نے اب کہہ دیا ہے مجھے کہ سعدی، خدا کے بعد اگر کوئی ہے تو بولو، خدا کے بعد اگر کوئی ہے تو محمد الرسول۔ یہ بنگالیوں کو اس لیے زیادہ سمجھا رہا ہوں، فتوے بہت زیادہ دیتے ہیں۔ میں ہو کیا ہے ابھی وہاں بنگال میں، اس لیے یہ مسئلہ تمہیں سمجھایا۔ اس میں دیوبندی بریلوی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اوپر ان کی شان بیان ہو سکتی ہے، نعوذ باللہ اس کی حدود نہیں بیان ہو سکتی۔ یاد رکھیے گا اس بات کو۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پتھر نہیں ٹوٹ رہا، ہتھوڑا مجھے دو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں جب وہی ہتھوڑا آیا جس سے کئی دن سے اس کو توڑ رہے ہیں پتھر کو، ایک ہتھوڑا مارا، دائیں سے لے کے بائیں تک اس میں درار پیدا ہو گئی۔ تو کیا فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ اللہ نے کیسر و کسرا کی چابیاں مجھے دے دی۔ کیا فرمایا بھائی؟ پھر دوسرا ہتھوڑا مارا تو اس پتھر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، فرمایا اللہ نے فارس کی چابیاں بھی مجھے عطا فرمائی۔ اب پھر سمجھو، دوبارہ یہ قصہ آپ کو سمجھ نہیں آیا، پھر سمجھاتا ہوں۔ گرمی ہے، قحط ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، دشمن سر پہ آ رہا ہے،
खंदक का ये हिस्सा नहीं टूटा हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने परेशानी की हालत में, इतने बुरे हालात में भी जब अपने सहाबा के पास पहुंचते हैं तो हथौड़ा मारने के बाद, दरार पैदा होने के बाद, पत्थर टूटने के बाद मेरे नबी अपनी उम्मत को खुशखबरी सुनाते हैं, उनको डराते नहीं। बात समझ में आई नहीं आई? मतलब जिंदगी में जब कभी परेशानी